بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھنے میں تقریباً یاد امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں کچھ اہم خبروں پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے عمران خان اور اس کے وکلاء کے ساتھ عدالت میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بدتمیزی اور وکلاء کی طرف سے پر امن طریقے سے احتجاج کیا جانا جج کے خلاف۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں۔ ٹک ٹاک کی طرف سے عمران خان کو $10,000 ایک دن کا پے کرنے کی خبریں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ہوشربا انکشافات، وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا، ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل اس ولاگ میں ہم دیکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے عدالت کے اندر جس طرح سے جسٹس ہمایوں دلاور اور عمران خان کے وکلاء کے اندر تلخ کلامی ہوئی، غلط جملوں کا استعمال ہوا، وہ کہ ہمیشہ کے لیے قابل مذمت رہے گا۔ جج صاحب کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کریں کسی وکیل کے ساتھ، کسی کالے کوٹ والے کے ساتھ، جو کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ کی عدالت میں پیش ہو۔ جسٹس ہمایوں دلاور کا وکیل انتظار پنجوتا کے ساتھ ایسے الفاظ شٹ اپ، یہ قابل مذمت ہیں اور میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ اور انتظار پنجوتا نے جو ان کو رسپونڈ میں شٹ اپ کال دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم، وکلاء، لوگ اب جاگ چکے ہیں۔ لوگ اب نہیں چاہتے ان کے حقوق کے اوپر کسی قسم کا ڈاکہ ڈالا جائے۔ لوگ نہیں چاہتے، وکلاء نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کی جائے، وہ برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان کو رات کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں گردش میں تھیں کہ عمران خان کو بنیگالہ سے گرفتار کیا جائے گا۔ جس طرح سے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جو ہے وہ ہمارے عطا تارڑ صاحب ایک حکومت کے اہم رکن ہیں، ان کی طرف سے کچھ ایک آڈیو میسج، ایک آڈیو پیغام جو ہے وہ سرگرم تھا، گردش کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے وکلاء سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے آج عدالت کے اندر پر امن نہیں، ہم نے ایک جو ہے وہ غنڈہ گردی کے طریقے سے، ایک بدماش طریقے سے جو ہے وہ پیش ہونا ہے، ہم نے اپنا وہاں پہ پریزنس زیادہ کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ اس چیز کا تاثر دینا ہے کہ ہم بھی لوگ تھوڑی نہیں ہیں۔ اور اس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ عمران خان کس طرح سے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ اب اس بات سے ایک چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ عمران خان کو ان لوگوں نے گرفتار کرنا چاہا، عمران خان کو یہ لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو تمام تر کیسز میں جو کہ غلط اللیگل بے بنیاد ہے، ان میں جو ہے وہ لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ ضمانتیں دے چکی ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا، جو کہ آڈیو بیان ان کا ریکارڈ جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے، کہ کس طرح سے یہ لوگ وہاں پہ اپنے لوگوں کو لے جا کر وکلاء کے ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے، وہاں پہ دنگا فساد ہوگا، کوئی نہ کوئی وکیل مارا جائے گا اور اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر ہوگا اور عمران خان کو وہیں سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرز عمل پہ جو ہے وہ عطا تارڑ اور ان کے لوگ وہاں پہ پہنچے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، عمران خان کی سیکیورٹی نے عطا تارڑ کو ایک دیوار سے لگا دیا۔ عدالت کے اندر حکومتی رکن عطا تارڑ صاحب دیوار کے ساتھ لگ کے جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ اپنی موج میں جج صاحب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اپنے مقدمات فیس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شرمناک اور جو ہے وہ سب سے گھناؤنی حرکت کے ہم بعد میں بات کریں گے، اس سے پہلے بات کریں گے عمران خان کو ٹک ٹاک کی طرف سے $10,000 روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پیشکش کی گئی۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ کی انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر اپنی اپلوڈ کرنی۔ ٹک ٹاک کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، ٹک ٹاک نے کچھ ہی گھنٹے میں عمران خان کو بلو ٹک، ڈائمنڈ ٹک تک دینے کا، بلو ٹک تو فوراً ہی دے دیا، اور ڈائمنڈ ٹک جو ڈائمنڈ بٹن جو ہے وہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ریگولرلی پوسٹ کریں، ہم آپ کو ڈائمنڈ بٹن تک دینے کو تیار ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ $10,000 دینے کی عمران خان کو ٹک ٹاک نے حامی بھری ہے۔ لیکن عمران خان کے اوپر پاکستان کے اندر مقدمات ہیں کرپشن کے، مال ہے ان کے اوپر مقدمات ہیں توشہ خانہ سے گھڑی چوری کے۔ ناظرین نے کہا اگر آپ $10,000 کو جو ہے وہ پاکستانی روپے سے ضرب دیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ صرف ایک ایسا ٹک ٹاک پلیٹ فارم ہے جو کہ عمران خان کو اتنی ہیوج اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کپتان جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے کھیلے گا، پی ڈی ایم کے باشندوں کے ساتھ کیسے کھیلے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ہر جگہ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، اور ٹک ٹاک ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب، فیس بک اور باقی پلیٹ فارم تو ایک الگ تھا، یہ بھیک مانگتے ہیں، اور پلیٹ فارمز جو ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز وہ عمران خان کو جو ہے وہ سپانسر کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو جو ہے وہ اپنا بزنس
پارٹنر بنانا چاہتے ہیں اور وہ عمران خان کو اتنا کچھ پے کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اگر 100 سال کی کمائی بھی ہو تو عمران خان 1 مہینے میں اتنا کما سکتا ہے. لیکن اس شخص کو وطن اپنے سے محبت ہے, اس شخص کو اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے, اسے اپنے وطن کے لوگوں سے محبت ہے, اور وہ لوگوں کے لیے سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. ان لوگوں کے سامنے یہ جو پی ڈی ایم کے ٹولے کرپٹ نااہل حکمران بیٹھے ہیں, ان لوگوں کے سامنے وہ سرنڈر نہیں کرنا چاہتا. اب لاسٹ پہ بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. بہت ہی شرمناک اور گھنونے قسم کی حرکت کی گئی کہ پولیس کا ناکہ تھا, وہاں پہ ایک گاڑی آئی ہے, وہاں پہ اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس گاڑی کے ڈرائیور نے فوراً سے یو ٹرن لیتے ہوئے, وہیں سے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی کو گھمایا ہے. پولیس نے تعاقب کیا اور جیسے ہی پولیس اس گاڑی تک پہنچی ہے اور اس گاڑی کو جیسے ہی پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے تو اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی آفیسر سید اعجاز شاہ, ریٹائرڈ آرمی میجر موجود تھے. اور اس گاڑی کو جب چیک کیا گیا تو اس کے اندر سے 2 موبائل برآمد ہوئے, کچھ جو ہے وہ آئس نام کی نشہ آور ادویات اور کچھ سیکسول پاور کی ڈرگز جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے برآمد ہوئیں. جب یہ چیزیں ملیں تو پولیس نے اپنے اقدامات تیز کیے. جب پولیس نے اپنے اقدامات تیز کیے تو اس میں سے جب ان کے موبائلز کو چیک کیا گیا, موبائلز کی فرازک کروائی گئی, تو اس قسم کی گھناؤنی اور غلیظ ترین چیزیں سامنے آئیں. ہمیں بتاتے ہوئے بھی شرم آتا ہے, یہ بتاتے ہوئے شرم آتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ کلمہ لا محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, اس کی اسلامیہ یونیورسٹی جس کا نام ہی اسلامیہ یونیورسٹی ہے, اس کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے یہ کارنامے کہ 5500 گرلز 5500 لڑکیوں کے جو ہے وہ اس کے موبائل میں گندی ویڈیوز اور جو ہے وہ قابل اعتراض پکچرز موجود ہیں. اب جب اعجاز علی شاہ کو حراست میں لیا گیا تو اس کے بعد کئی قسم کے اس نے انکشافات کیے. اس نے بتایا کہ کون کون اس چیز میں ملوث ہے, کون کون شخص کیا کیا کر رہا ہے. اب اس میں ایک اہم ترین خبر جب انہوں نے انکشافات کیے تو اس میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ اس گھناؤنی سازش میں, اس گھناؤنی حرکت میں ایک منسٹر, سٹنگ منسٹر کے بیٹے بھی ملوث ہیں. اور جب اعجاز علی شاہ کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی تو ان کے اوپر ایف آئی آر میں وہ تمام مقدمات نہ لگائے گئے جو کہ گندی ویڈیوز, لڑکیوں کا استحصال, اسٹوڈنٹ کا استحصال, ان کی پرائیویسی کو جو ہے وہ اس طرح سے لے کے چلنا, ان لوگوں کو بلیک میلنگ کے ایسے کوئی مقدمات نہیں ڈالا گیا, ایسا کوئی بھی جو ہے وہ دفعہ نہیں لگایا گیا. اعجاز علی شاہ کے اوپر جو بھی مقدمات ابھی تک لگے ہیں وہ ان کے اوپر صرف جو ہے وہ نشہ آور ادویات کی برآمدگی کے لگے ہیں. اب اس شخص کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور لاہور کے اندر موجود ہیں, ان کی جو ہے وہ ملازمت اسی مہینے میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں, وہ ختم ہونے والی ہے, تو اپنی توسیع کے لیے انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. جب اسلامی یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کا یہ جو ہے وہ ایک کارنامہ, ایک عمل سامنے آیا تو انہوں نے اس کی تردید کی, انہوں نے اس کا بتایا کہ یہ ایسی ایک مذموم سازش ہے جو کہ میرے سیکیورٹی آفیسر کے خلاف کی گئی ہے, اور اگر یہ سازش غلط ہے, اگر یہ سازش ہے حقائق پہ مبنی نہیں ہے, تو میں ایسی سازش کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ایسے لوگ جنہوں نے ایسی سازش کی ان کے اوپر مقدمات کی جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, اور اگر یہ حقائق پہ مبنی ہے اور اگر یہ حقیقت اور سچ پہ مبنی ہے تو میں اپنی حکومت پاکستان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ چیف سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ اس گھناؤنی سازش حرکت میں ملوث ہیں اور سمیت وی سی وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی, سب کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج ہونے چاہیے اور سب کے ساتھ ایسی ہی قرار واقعی سزا دی جائے کہ ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایسی کوئی گھٹیا اور گھناؤنی حرکت نہ ہو. ناظرین, یہ کوئی پہلا اور آخری کارنامہ نہیں ہے. پاکستان کی ہر ایک پرائیویٹ اور سرکاری یونیورسٹی میں ایسے مقدمات, ایسی چیزیں آئے روز ہوتی رہتی ہیں. اب اس واقعہ کے اندر جس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے وہ استحصال کا شکار بنایا جاتا تھا, اس میں کئی ساری وجوہات سامنے آ رہی ہیں. اب اس میں وجوہات میں یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو فیل اور پاس دھمکیاں دی جاتی ہے, تو یہاں پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ آپ کو اے گریڈ مل جائے گا, آپ کو فرسٹ پوزیشن مل جائے گی, آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیا جائے گا. اور اس طرح سے کچھ اساتذہ کرام اور ذرائع کے مطابق تو کچھ خواتین اساتذہ کرام بھی اس گھناؤنی سازش میں ملوث ہیں. اور ایک ایسی شخصیت اور کا بھی نام بتایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ ان کے موبائل میں سے 7700 لڑکیوں کی فوٹیجز, ان کی گندی ویڈیوز اور ان کی جو ہے وہ قابل اعتراض فوٹوز ملے ہیں. ناظرین, اس سے پہلے پشاور کی یونیورسٹی کا واقعہ ہوا, ہماری پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پولیس
جو ہے وہ سوائے ادویات ڈرگز کی پکڑے جانے کے ایسا کوئی مقدمہ نہیں بنا سکی جس میں اعجاز علی شاہ اور ان کے جو ہے وہ سرغنہ جو لوگ ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ میں اپنی حکومت وقت سے حکومت پاکستان سے کہ جس طرح سے موٹر وے پولیس کا جو ایک کارنامہ تھا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا تھا۔ موٹر وے کے اوپر جو ایک زیادتی کے سامنے آیا تھا کہ ابھی تک آج تک اس خاتون کی آئیڈینٹی نہیں پتہ چل سکی، اسی طرح سے ان تمام لڑکیوں کی بھی آئیڈینٹی کو راز میں رکھ کر اور ایک حقیقی اور حقائق پہ مبنی انویسٹیگیشن کی جائے، ایک اچھے طریقے سے اس کیس کو نپٹایا جائے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اس کی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جناب والا آپ اس چیز کو ایکشن لیں اور ایسے جو ہے وہ کالی بھیڑیں جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں، تاکہ معاشرے کے اندر کسی کی اتنی ہمت نہ ہو کہ کسی اس طرح کی معتبر یونیورسٹی معتبر ادارے میں ایسی کوئی گھنونی حرکت ہو سکے۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کی عوام کا حامی ناصر ہو۔ اگلے ویلاگ میں بات ہوگی مریم اورنگزیب کا صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ غیر مناسب رویہ، ان کے ساتھ بدتمیزی، عمران 75 ڈیز ہو گئے ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں، ان تمام چیزوں پہ اگلے ویلاگ میں کل بات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔